जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज इमरान खान साहब ने एक बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट ही इसको कहना चाहिए। आज वो सवालों के जवाब दे रहे थे, क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे थे, जिसमें अवाम उनको फ़ोन करती है और वो जवाब देते हैं। और उन्होंने ये कहा कि आज अगर हमने इन सर्कमस्टांसेस के अंदर भारत से, दिल्ली से, न्यू दिल्ली से बात की, तो ये कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी। क्या वाक़ई उनका ये मतलब है? क्या वाक़ई वो ये कह रहे हैं? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर आप इंडिया से बात नहीं करेंगे और कश्मीरीज़ मुसलसल इसी तकलीफ़ में रहते हैं और इसी तरह की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो ये गद्दारी है। उनकी ज़िंदगियों में नॉर्मलाइज़ेशन आनी चाहिए, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर होनी चाहिए। और मसला क्या है? अब मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, वो इस वक़्त इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। इमरान खान साहब को एक चीज़ का अंदाज़ा है कि उन्होंने किया क्या है, जो वो अवाम को बताएँ कि जिसकी वजह से वो इलेक्शन में दोबारा जाएँगे। अभी देखें, जैसे मैंने पहले कहा, इलेक्शन मोड में आ गए हैं। इस वजह से इमरान खान साहब जो हैं, वो भारत से बात अब नहीं करना चाह रहे। भारत तो पहले ही बात नहीं करना चाह रहा आपसे, लेकिन आप क्यों बात नहीं करना चाह रहे? आपको पता है कि अगर आज हमने भारत से बात शुरू कर दी, तो बैड गवर्नेंस तो मुल्क के अंदर है ही है। करप्शन तो मुल्क के अंदर बड़ी-बड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं। जो मैं सिविल सर्वेंट से भी मिलता हूँ, पब्लिक से भी मिलने की ज़ाहिर बात है राब्ता रहता है। सब कहते हैं कि मुल्क के अंदर करप्शन बढ़ी है। हर वो बंदा जो बिज़नेस करता है और हर बंदा जिसका सरकारी महकमे से ताल्लुक पड़ता है, वो ये कह रहा है मुल्क में करप्शन बढ़ी है। अच्छा, ऑपोज़िशन को आपने टफ टाइम दिया हुआ है। मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की हुई है, क्योंकि आपको सिलेक्टेड कहा गया। और फिर अबव ऑल, इमरान खान साहब ने जो वीक इकोनॉमी की वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी, जो स्टैटिस्टिक्स इमरान खान बताते हैं जी कि जीडीपी 4% पे ग्रो कर रही है, ये फेक है। और आज वो कल कह रहे थे जी 4,000 अरब जो है वो इकट्ठा हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है 11 माह में, जो कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी। हालांकि इससे ज्यादा पैसे या इतने पैसे तो माजी की हुकूमतें भी इकट्ठी करती रही। लेकिन इमरान खान साहब, आप मुल्क को नुकसान ये पहुंचा रहे हैं कि आप अपने पैटी गोल्स के लिए, आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए और आप अपने आप को दोबारा 2023 में जितवाने के लिए आप हालात को और भारत से नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन नहीं कर रहे, सिर्फ एक चीज की वजह से। और ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर पाकिस्तान की इस तरह की सियासी जमात जो पहली दफा पावर में आई और वो कोई अच्छे डिसीजन नहीं ले सके। आप बाकियों के अलावा आप क्या कर रहे हैं? और अबव ऑल जो चीज देखने की है वो ये है कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट तो चाहती है कि भारत से डायलॉग हो, एस्टैब्लिशमेंट तो चाहती है कि चीजें नॉर्मलाइज हों। ये सीज फायर एग्रीमेंट किस चीज की अलामत है? ये इसी चीज की अलामत है कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये सोचा है कि हमें चीजों को नॉर्मलाइज करना है। बात तो ये भी चल रही है कि भाई 370 को छोड़ें, आप 35A की बात करें। तो इट मीन्स कि ये बेसिकली भारत को सिग्नल था कि थोड़ा रास्ता हम आगे आते हैं, थोड़ा रास्ता आप आगे आएं और मामलात को सुलझाएं। अब क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर मैंने इंडिया के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए और तो चीजें तो मेरे लिए तो ऑपोजिशन मसला पैदा कर देगी। सो वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे ऑपोजिशन के पास ये पॉइंट आ जाए। अगर आपको याद हो कि ये वही इमरान खान साहब हैं जो नवाज शरीफ को मोदी का यार और गद्दार कहते थे, और आज जब ये पावर में आएंगे तो नवाज शरीफ और उनकी पार्टी क्यों नहीं इमरान खान को कहेगा कि हमें तो आप गद्दार कहते थे, आज तुम किस मुंह से बात कर रहे हो? तो ये सियासी इशराफिया किस तरह की इशराफिया है, जो अपने इलेक्शंस के लिए, अपने आप को पावर में लाके लाने के लिए कश्मीरियों को भी मुश्किल में रखती है, पाकिस्तानियों को भी मुश्किल में रखती है। ये तो कोई तरीका ना हुआ, ना गवर्नेंस का, ना स्टेट्समैन होने का, और ना पावर में आने का। अगर आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं है, क्या होगा अगर आप पावर में नहीं आएंगे इमरान खान साहब? पहले भी तो आप पावर में नहीं थे। क्या होगा? आप इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन मुल्क की कुछ सिम तो तय हो जाएगी। क्या होगा अगर आप अनपॉपुलर फैसला कर लेंगे? कोई मुल्क की सिम तो तय कर ले, कोई डायरेक्शन तो दे दे किसी मुल्क को। अगर आप अपने मुल्क को डायरेक्शन भी नहीं दे सकते, आपका पावर में आना जरूरी नहीं है, आपका मुल्क को डायरेक्शन देना जरूरी है। ये सियासतदानों को पाकिस्तान में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर वो दोबारा पावर में नहीं आएंगे तो शायद मुल्क जो है वो भटक जाएगा। मुल्क बिल्कुल नहीं भटकेगा। मुल्क भटकेगा तब जब आप अपने माजी के बोझ के तले दब जाते हैं इमरान खान साहब,
اور باقی بھی لیڈرشپ نے یہی کیا ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر میں بھارت سے بات کر لوں گا تو میں تو غداری کر لوں گا کشمیریوں کے خون سے. آپ ہماری ٹریڈ تو بہت امپروو کرے گی لیکن یہ غداری کشمیریوں سے ہوگی. ہم کب تک اسی طرح بدے رہیں گے عمران خان صاحب؟ ہم کب تک یہ آپ کی سیاسی لوگوں کے یہ جمیلوں میں ہم پڑے رہیں گے؟ کیا ملک نے کوئی راستہ اختیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کیا پارلیمنٹ نے اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کوئی راستہ اختیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ہم لوگ اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں ہم لوگ ہر چیز کے اوپر کہ آپ کسی چیز کے اوپر بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے اس پاکستان کے اندر. اگر صحافیوں کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے تو تب کوئی بندہ بات نہیں کر پا رہا. اگر اکانومی پہ بات ہو رہی ہے تو تب کوئی بات نہیں ہو رہا. الیکشن ریفارمز کرنے ہیں تو اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان تو عوام کا ہوتا ہے عمران خان صاحب. نقصان تو پاکستان کی عوام کا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کی عوام نے آپ کو ووٹ دیا. آپ لوگ تو چند لوگ ہیں, سینکڑوں میں ہیں آپ لوگ. تو آپ لوگ کتنے ہیں ٹوٹل؟ کوئی 2-3 درجن پیپلز پارٹی میں ہے, 2-3 درجن پی ایم ایل این میں ہے, 2-3 درجن پی ٹی آئی میں ہے, اور باقی اسی طرح. اور یہ آپ ٹوٹل 200-300 لوگ ہیں جن کے سارے مسئلے ہیں. اور آپ نے پورے کے پورے 22 کروڑ عوام کو اسٹیک جو ہے وہ جو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے. اور نام لیتے ہیں آپ کشمیر کا, کام کرتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ویسے اگر بھارت نے اگر ایک چیز کر دی ہے, دیکھیں آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نہ تو آپ کی کوئی انٹرنیشنل سپورٹ آپ کو آ رہی ہے. او آئی سی نے ہمیں کیا جواب دیا ہے؟ او آئی سی نے فلسطین کے اوپر تو فارن منسٹر کا سیشن بلا لیا, کیا کشمیر کے اوپر بھی بلایا؟ کس چیز کا آپ عوام کو, اور جنہوں پنجابی کے لارا لا کے بیٹھے ہو تسی, ٹرک دی بتی پچھے لایا. عوام کو کہتے ہیں اکانومی ٹھیک نہیں ہے, مجھے اکانومی بہتر کرنے دیں. آپ اکیلے سارا کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کو کس نے یہ کہا کہ آپ اتنے جوگے ہیں کہ آپ سب کچھ اکیلے کر سکتے ہیں؟ یہ ملک جو ہے یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے, یہ کسی ایک لیڈر کا نہیں ہے. آپ اقوام متحدہ میں کیا کر سکتے ہیں؟ بھارت جو ہے وہ اس وقت پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کلب ہو رہا ہے, وہ کنیکٹ ہو رہا ہے. اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ صرف جو مسلم ممالک کے جو ایشوز ہیں انہی کے اندر گھوم پھر رہی ہے. کشمیر فلسطین کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ہر تیسرے دن ہمارا وزیر خارجہ جو ہے وہ کسی اسلامک ملک پہنچا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی لیٹن امریکہ بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی ایشیا پیسیفک بھی ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی یورپ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو آپ نے اپنی کیا پالیسی بنا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کیا ہمیں نیا لارا لگا رہے ہیں کہ بھائی میں دوبارہ پاور میں آؤں گا؟ جب آپ دوبارہ پاور میں آئیں گے تو پھر آپ کشمیر کے بارے میں بات کریں گے. معاملات تو ایسے رہیں گے, یا تو ہونا کہ آپ کو کوئی ایشورنس ملی ہو یا کوئی تھرڈ پارٹی آپ کو کہہ رہی ہو کہ بھائی دیکھیں ہم نے بھارت سے بات کر لی ہے, بھارت آپ سے بات کرنے کو تیار ہے, 370 چلو ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں, 35A کو وہ ٹیک کے کر لیں گے, وہ بھی کوئی چکر نہیں ہے. تو یہ کس قسم کی بتی, اور عوام ہماری ساری جذباتی ہے, وہ بڑے خوش ہوں گے جی ہم نے کشمیریوں سے غداری نہیں کرنی. لیکن آج کا جو زمانہ ہے وہ کنیکٹیوٹی کا زمانہ ہے. آپ نے ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان میں آپ کے تعلقات خراب ہیں. آج پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم افغانستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھیں گے. اس نے پاکستان کے بارے میں آل فل باتیں کی ہیں. ویسٹرن بارڈر کی اتنی سپیس نہیں ہے. ہم آج تک اتنے 75 سالوں میں کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکے. ہم چھوٹے سے تو سن رہے ہیں کہ ہم سینٹرل ایشیا تک ایکسیس لے رہے ہیں, کنیکٹیوٹی کی باتیں ہو رہی ہیں. ایسٹرن بارڈر آپ نے جو ہے وہ غداری, آپ غدار ہو جاتے ہیں. ایک بحال کرے تو دوسرا غدار ہو جاتا ہے, دوسرا بحال کرے تو تیسرا غدار ہو جاتا ہے. کشمیر کا مسئلہ آپ کو کوئی سلوشن نہیں نکلا. تو اگر راستہ بن رہا ہے سلوشن کا تو آپ کیوں معاملات کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے؟ عمران خان صاحب آپ اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, آپ ایک بولڈ اینڈ بریو شخص ہیں. آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ 2023 کا الیکشن یار ہار جاؤ یار, لیکن خدا را ملک کو کوئی ڈائریکشن دے کے جاؤ. ہمیں اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں یوتھ سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے, باقی لا لیسنس ویسے بڑھ رہی ہے, ملک کے اندر غربت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. میں یہ پیٹی ایشوز پہ بات نہیں کرتا, چھوٹی چھوٹی یہ جو سوسائٹی میں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن یو ہیو ٹو لک ہاؤ تھنگز آر موونگ اراؤنڈ یو. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, یورپین یونین تو کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور پیمانے سے آپ ان کو دیکھیں گے جو ہماری ایکسپورٹس پاکستان سے آئیں گی. ٹی ایل بی کے اوپر آپ فیصلہ نہیں لے سکے الیکشن سے ڈرتے ہوئے.
کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ میں الیکشن نہ ہار جاؤں اور میرے خلاف یہ محاذ نہ بن جائے کہ میں شاید جو ہے وہ میں مسلمانوں کے میں رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا. ایک تو ہر بندہ یہاں 2 منٹ میں کافر اس کو قرار دے دیا جاتا ہے. سو ہمیں یہ کیا کرنا ہے, یہ ہمیں کیوں کر کے یہ فیصلہ نہیں کرنا؟ اگر پاکستان میں تمام ادارے اور سیاسی جماعتیں کوئی اپنا ڈائریکشن طے کریں ملک کے اندر, یہ بھارت آپ کے ساتھ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کہاں پہنچ گیا, ہم اس کے اشیر بھی نہیں ہیں. ہمارا سارے کا سارا اپریٹس آج بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے ان ٹرمز آف ماڈرن ٹیکنالوجی. جو ہے سی پیک کے اوپر بھی کوشچن لگانے شروع ہو گئے. ابھی یہ جو نیا قانون پاس ہوا سی پیک کے اوپر, وہ بھی ہے, مطلب ہمیں اتنا ڈر ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ قانون سازی پارلیمنٹ کو کرنی پڑتی ہے کہ بھائی اگر سی پیک کے جو ہے وہ جو بھی عہدیدار ہوگا اس کے اوپر کیس نہیں ہوں گے ملک کے اندر. اس طرح کا ماحول اور گھٹن ہے کاروبار میں کہ سی پیک اتھارٹی کے لوگ خود ایک لا کے نیچے رہ کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. تو ہاؤ کم اے بیوروکریسی کین سروائیو اٹ سیلف فرام این انوائرمنٹ جس کے اندر آپ ہر روز ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں, کبھی عدالتوں میں لگ جاتے ہیں. مطلب آپ کیا ڈائریکشن لے کے آ رہے ہیں؟ میرا کوشچن یہ ہے, میں جو چیز میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر, پولیٹیکل پارٹیز اس مسئلے کو ونس فار آل حل کرے. بھائی یہ کشمیر کے مسئلے کو ونس فار آل حل کریں تاکہ سو دیٹ وی کین موو فارورڈ. اور آپ تو بڑی بات کر رہے تھے کہ ہم بھارت سے بات کریں گے, ڈائلاگ کریں گے. ابھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو 1 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے. جب آپ کا دل کرتا ہے آپ یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ جو ان کو ہوا ہے ہم برداشت نہیں کریں گے. جب آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اب چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا. آپ کی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا, آپ کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بناتے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ گزارا کر رہے ہیں. اور بھارت کو کیا, ابھی تو دیکھیں, دس از اے ریالٹی واٹ آئی ایم ٹاکنگ. ابھی تو آپ بھارت سے بات کر رہے ہیں تو دے گیو یو کنسیشن ٹو ٹاک. اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ یار عمران خان کی حکومت آئی ہے تو شاید ہمیں جو ہے وہ بیک چینل ٹاکس بہتر کرنی چاہیے بیکاز ہی از ویری کلوز ٹو اسٹیبلشمنٹ. دس واز این امپریشن اباؤٹ یو. بٹ آپ ابھی یو وانٹ ٹو, آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی فیل ہو پاکستان میں. دس از واٹ یو وانٹ. مطلب this is not a way the leadership is done. This is not a way the states or the leaders run the nation. The leaders run a nation with a vision. They run a nation with an idea کہ بھائی ہاں اس آئیڈیا کے تحت ہمارے 10 سال 15 سال 20 سال یہ گولز ہیں. اکانومی آپ کی 2% پہ گرو کر رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں جو ہے نا وہ نیشنل سیکورٹی کی ایشوز اٹھا کے رکھوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اپوزیشن لے دے کرے گی. میں کوئی اپوزیشن کو موقع نہیں دینا چاہتا کہ میں اپوزیشن کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتا وہ میرے اوپر پالیٹکس کر سکیں. That is all what you are doing, sir. For the sake of society, for the sake of the people, لوگوں کے لیے خدارا فیصلے کریں اور اپنے آپ کو یہ اپنے بنائے ہوئے جو آپ کے جھوٹے حصار ہیں ان سے باہر نکالیں. This is for all the leadership in the country. یہ ایک بندے کے لیے نہیں ہے. آپ لوگوں نے جھوٹے حصار بنائے ہوئے ہیں اپنے ارد گرد by calling it and saying it کہ نہیں اگر ہم یہ آپ کا جب دل کرتا ہے آپ کسی ایک چیز کو اپنے حق میں ٹویسٹ کر لیتے ہیں, وہ پبلک اوپینین بنا لیتے ہیں. اور ابھی تو پبلک اوپینین آپ کے حق میں بن ہی نہیں رہی. ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت سے بات کرنی ہے, پبلک اوپینین جتنی آپ نے کڑواہٹ معاشرے میں ڈال دی ہوئی ہے, ابھی آپ چیزوں کو نارملائز کریں گے تو وہ چیزیں نارملائز کیسے ہوں گی؟ This is where we have to start from. اور یہ جو بی ٹریل ہے نا, یہ غداری کوئی نہیں ہو رہی. Don't make it happen and don't say it کہ غداری ہو رہی ہے. غداری تب ہے جب لوگ بھوک سے مریں گے. غداری تب ہے جب کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی. غداری تب ہے جب نیشنز کنیکٹ نہیں کرتے اور آپ لوگ اپنا ویژن سیٹ نہیں کرتے. آپ لوگوں کی اگر اکانومی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اگر سال میں 50 لوگ اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھیں, اگر اکانومی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے 50-100 بندہ پاکستان میں مر جائے تو یہ بری بات ہے کہ کنیکٹ ہونے میں بری بات ہے. I hope کہ آپ کو ان باتوں سے کوئی اثر نہیں پڑے گا بیکاز آپ لوگ سارے تھک سکن ہوتے ہیں اور آپ کو صرف you have to do politics. This is what you want to do. آپ سارا ٹائم یہی کرتے ہیں نا آپ لوگ, تو then who will think for the people? کوئی بھی نہیں سوچے گا. and this is a very sad state of affairs. لیڈرشپ کو اٹھنا چاہیے, لیڈرشپ کو بولڈ فیصلے کرنے چاہیے, نہ کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ہائی جیک ہو جائے اس نیریٹو کے نیچے جو انہوں نے خود ایک فیک نیریٹو کھڑا کیا ہوا.
आई होप पाकिस्तान के लोगों की कभी तो सुनी जाएगी, एंड दे विल बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी इन अ पॉजिटिव वे। मुल्ला मुल्ला उठते हैं, वो कहते हैं यूरोप से डिस्कनेक्ट हो जाओ। मौलवी आते हैं, वो कहते हैं भाई छोड़ दो, यूरोप को छोड़ दो, अमेरिका को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसने हमारे बारे ये कहा है, हमने उनसे ताल्लुक नहीं रखने। आप कहते हैं, आप जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं इंडिया से ताल्लुक नहीं रखने। हर बंदा डिस्कनेक्ट करने की बात कर रहा है, कोई कनेक्ट होने की बात ही कोई नहीं कर रहा। दैट इज अ पॉइंट विच आई थिंक ये लोगों को सोचना पड़ेगा, ये लोगों को फैसले करने पड़ेंगे, लोगों को फोर्स करना पड़ेगा कि हमें वो लीडरशिप चाहिए विच थिंक्स फॉर द सोसाइटी अक्रॉस द बोर्ड, विच डोंट थिंक फॉर इट्स ओनली। थैंक यू वेरी मच।